اور دوستو یہ رہا اگلا بند اسی نظم کا جو ہم پڑھ رہے ہیں، رامائن کا ایک سین۔ اس سے پہلے کہ رام اپنی والدہ کو بہت حوصلہ دیتے ہیں اور یہاں تک حوصلہ دیتے ہیں کہ پروردگار کا اگر کرم ہو جائے، رب کریم کی مہربانی ہو جائے تو جنگل میں بھی جو ہے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ وہاں صحرا میں بھی پھول کھل جاتے ہیں اور کئی بار جب مرجھانے ہوتے ہیں تو وہ باغ میں پوری حفاظت کے باوجود بھی مرجھا جاتے ہیں۔ اور رب کریم کی اگر مہربان نظر ہو جائے تو دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں۔ اوپر والے بند میں کہا تھا کہ جنگل کا دامن جو ہے وہ ماں کے دامن سے کم نہیں ہوتا۔ ماں کے دامن میں انسان بہت محبت پاتا ہے، بہت پیار پاتا ہے، تو جنگل میں بھی انسان پیار پا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ رب کریم کرم ہو جائے، رحم ہو جائے۔ اور اب دیکھیں قرآن میں بھی آیا ہے کہ خدا اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ ایک ماں کا پیار جو ہے وہ لاسانی ہے، اور خدا کا اگر 70 ماؤں سے زیادہ کا پیار ہے تو وہ کیا ہوگا، یہ ہم سب کا یقین ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے اگلا بند کہ یہ گفتگو ذرا نہ ہوئی ماں پہ کارگر، ہنس کر وفور یاس سے لڑکے پہ کی نظر، چہرہ پہ یوں ہنسی کا نمایاں ہوا اثر، جس طرح چاندنی کا ہو شمشان میں گزر، پنہاں جو بے کسی تھی وہ چہرے پہ چھا گئی، جو دل کی مردنی تھی نگاہوں میں آ گئی۔ اب دیکھیے کیا منظر کشی کی ہے یہاں پنڈت برج نارائن چکبست نے، کہ ماں نے وہ ساری بیٹے کی بات سنی، دھیان سے سنی۔ بیٹے نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا اور کچھ ماں کو دلاسا بھی دیا، ماں کو حوصلہ دیا، کیونکہ رام جانتے تھے کہ اگر اپنا دکھڑا، اپنی مایوسی ماں کے سامنے کھول دوں تو وہ بہت پریشان اور رنجیدہ ہو جائے گی۔ انہوں نے کچھ دل پہ پتھر رکھے، ہاتھ رکھا دل پر، اپنی ماں کو حوصلہ دینے کی کوشش کی، لیکن ماں تو بچے کی سانسیں بھی سمجھتی ہے، ماں تو بچے کے ہر ادا سمجھتی ہے۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے ان کی والدہ نے ان کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد یہ جو جتنی بھی گفتگو تھی اس بند میں، چکبست کہتے ہیں کہ ماں پہ کچھ کارگر ثابت نہ ہوئی، اس پر کچھ اثر نہیں دکھا سکی۔ ماں کو اس کی باتوں پہ ذرا بھی کچھ یہ نہیں آیا کہ واقعہ ہی میرا بیٹا دلیر ہے تو اب میں پریشان نہیں ہوں گی۔ اور پھر یہ باتیں بیٹے کی سن کر، کیونکہ بیٹا تو بیٹا ہی ہے ماں کے سامنے، بچہ ہے، ہنس کر بچے کے ساتھ وفور یاس سے، یاس ہوا پریشانی کے عالم میں، مایوسی سے، کہ سخت ترین مایوسی میں لڑکے پہ ایک نظر کی۔ اب دیکھیے کہ ایسے مایوس ہوتا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سامنے ماں کی تصویر نظر آ رہی ہے، کہ بیٹا ماں کو حوصلہ دے رہا ہے، اور ماں نے غم کی حالت میں بیٹے کی طرف دیکھا، چہرے پہ یوں ہنسی کا نمایاں ہوا اثر، اور تھوڑی سی مسکرا کر ایک چہرے پہ جو ہنسی کا اثر نمایاں ہوا کہ میرے سے ایسی باتیں کر رہے ہو، میں نے تو تجھے اٹھا کے پالا ہے، میں نے تو تجھے بچپن سے اپنی باہوں میں رکھا ہے، مجھے تیری عادات سب پتہ ہے، مجھے تیری تمام جتنی بھی خصلت ہیں وہ ان سے میں آشنا ہوں، مجھے پتہ ہے تو کہاں دکھی ہوتا ہے، تو اپنے دکھ کا اظہار کیسے کرتا ہے۔ یعنی اس طرح کی باتیں ان اشعار سے ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اور چوتھے مصرع میں دیکھیے، جس طرح چاندنی کا ہو شمشان میں گزر، کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے، کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے کہ ماں کا وہ ہنسنا، مایوسی کے عالم میں بیٹے کی طرح مسکرا کے دیکھنا، اس کو تشبیہ دی ہے شمشان میں رات کے وقت میں جو چاندنی کا گزر ہوتا ہے۔ چاندنی تو خوبصورت ہے، چاندنی تو نور دیتی ہے، روشنی دیتی ہے، لیکن شمشان ایک مایوس جگہ ہے، مایوس ٹھکانہ ہے، تو وہاں پر جو ان کا سنگم ہوتا ہے، تو چکبست نے کتنی خوبصورتی سے وہ تصویر ہمارے سامنے لائی ہے۔ شمشان ہوا جہاں مردوں کو جلایا جاتا ہے، ہندو مذہب میں جہاں مردوں کو جلایا جاتا ہے، جس کے ہمارے مسلمانوں میں قبرستان ہوا اور وہاں شمشان ہوا۔
اور پنہا جو بے کسی تھی وہ چہرے پہ چھا گئی. پنہا یعنی چھپی ہوئی، پوشیدہ تھی جو بے کسی، وہ ماں کے چہرے پہ چھا گئی، چہرے پہ نظر آنے لگی. جو دل کی مردنی تھی نگاہوں میں آ گئی، اور جو دل مردہ ہو چکا تھا، جو دل دکھی ہو چکا تھا، وہ اب نگاہوں سے سامنے آنے لگی، نگاہوں پہ آ گئی کہ میرا بیٹا مجھ سے کیسی گفتگو کر رہا ہے. بیٹا نہیں جانتا کہ ماں کا کیا غم ہے. ایک بند اور دیکھتے ہیں. پھر یہ کہا کہ میں نے سنی سب یہ داستان. اماں کہتی ہے بیٹے سے، پھر یہ کہا کہ میں نے سنی سب یہ داستان، لاکھوں برس کی عمر ہو دیتے ہو ماں کو گیان، لیکن جو میرے دل کو ہے درپیش امتحان، بچے ہو اس کا علم نہیں تم کو بے گمان، اس درد کا شریک تمہارا جگر نہیں، کچھ ممتا کی آنچ کی تم کو خبر نہیں. یہ ایک ماں کا جواب تھا، جس میں سختی بھی ہے، جس میں محبت بھی ہے، جس میں جذبہ بھی ہے، جس میں شفقت بھی ہے. کہتے ہو اچھا یہ داستان تو میں نے سن لی بیٹا، جو تو نے داستان سنائی، تو نے تو پوری داستان سنا دی، یہ میں نے سن لی. میں دعا دیتی ہوں تجھے، تیری عمر لاکھوں برس کی ہو، تجھے بھگوان سلامت رکھے، تجھے اللہ سلامت رکھے، تو طویل عرصے تک اس دنیا میں رہے. لیکن ماں کو گیان دے رہے ہو، گیان ہوا نالج، علم. ماں کو گیان دے رہے ہو کہ جنگل میں کیا ہوتا ہے، صحرا میں کیا ہوتا ہے، جو پچھلے بندوں میں ہوا ہے، پھولوں میں کیا ہوتا ہے، باغ میں پھول کیسے اجڑ جاتے ہیں، صحرا میں پھول کیسے کھل جاتے ہیں، رب کریم کی کیسی نظر ہوتی ہے. رب کریم کی کسی پر نظر ہو تو وہ بچ نکلتا ہے، اس کے لیے جنگل بھی جو ہے وہ ماں کا دامن بن جاتا ہے. یہ جو پیچھے والے بندوں میں جو رام کی زبان سے کہلوائے، ماں کہتی ہے اچھا مجھے گیان دے رہے ہو، مجھے یہ باتیں نہیں پتا کیا، لیکن جو میرے دل کو ہے درپیش امتحان. بیٹا لیکن جو میرے دل کو امتحان درپیش ہے، میں جس کیفیت سے گزر رہی ہوں، میں جس دور سے گزر رہی ہوں، بچے ہو اس کا علم نہیں تم کو بے گمان، تم بے گمان ہو، تجھ کو اس کا کوئی علم نہیں ہے. تو مجھے دنیا کا علم دے رکھا ہے، تجھے اس کا علم نہیں ہے جو میرے دل پہ چھائی ہوئی ہے، جو میرے دل پہ گزر رہی ہے. اب دیکھیے رام جو خود ایک بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں، بڑے قد کے مالک ہیں. ہندو مذہب میں رام بھگوان کہا جاتا ہے. بہت نالج والے تھے، بہت گیان والے تھے. لیکن یہ بات انہیں ایک ماں ہی تو کہہ سکتی ہے کہ بیٹا اچھا مجھ کو گیان دے رہے ہو، تمہیں تو اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. جس امتحان سے میں گزر رہی ہوں اس کا تمہیں کیا پتا. اب دیکھیے آخر والے شعر میں، اس درد کا شریک تمہارا جگر نہیں. میرے بیٹے اس درد کا شریک، اس درد کے متعلق تیرا دل کچھ نہیں جانتا، تیرا جگر کچھ نہیں جانتا. کچھ ممتا کی آنچ کی تم کو خبر. ممتا کی آنچ یعنی ماں کی محبت، ماں کی شفقت، ماں کا پیار، ماں کی بچوں کے لیے تڑپ. اے بیٹے تمہیں اس کی کیا خبر ہے، تمہیں تو اس کی کچھ خبر نہیں کہ میں تیرے لیے کیسے تڑپ رہی ہوں، میرے دل کو کیسی گزر رہی ہے. میں اپنے دل کو بار بار اگر دلاسے دوں بھی تو وہ نہیں مانتا کہ تو میرا لخت جگر ہے. تجھے کیا پتا اس بات کا؟ ہاں تجھے علم ہوگا دنیا کا، لیکن اس بات کا کیا پتا کہ ممتا کیا چیز ہے. دیکھیے کیا خوبصورت. چلیے جی اگلے والے بند میں، آخر ہے عمر ہے یہ میرا وقت واپسی، کیا اعتبار آج ہوں دنیا میں کل نہیں، لیکن وہ دن بھی آئے گا اس دل کو ہے یقین. سوچو کہ جب کہ روتی تھی کیوں مادر خزیں، اولاد جب کبھی تمہیں صورت دکھائے گی، فریاد اس غریب کی تب یاد آئے گی. اب دیکھیے ماں کا جواب، کہتی ہے آخر ہے عمر، میری آخری عمر ہے، میں بڑھاپے میں ہوں، میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں. ہے یہ میرا وقت واپسی، اور میں اب دنیا سے واپس کوچ کرنے والی ہوں. اب تو میری عمر کے آخری ایام، آخری سال چل رہے ہیں. دوسرے مصرے میں کیا اعتبار استفہامیہ ہے، کچھ اعتبار نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں آج ہوں، آج زندہ ہوں، کل ہوں نہ ہوں.
آپ تو 14 سال کے لیے جا رہے ہیں، تب تک میں بچوں نہ بچوں، میں آپ کا چہرہ پھر دیکھ سکوں نہ دیکھ سکوں۔ یہ سوالات اس طرح کے اس کیا اعتبار سے نکل کر سامنے آتے ہیں، اور ماں کے جذبات کو اس کیا اعتبار میں آپ لے کے آ سکتے ہو۔ لیکن وہ دن بھی آئے گا، اس دل کو ہے یقین، لیکن میرے بیٹے وہ دن ایک دن ضرور آئے گا، میرے دل کو یقین ہے۔ کون سا دن؟ اب دیکھیے کس طریقے سے بیٹے کو ایک سخت جواب دے رہی ہیں، اور ایک ماں جواب دے رہی ہے اس بیٹے کی محبت کا کہ میرے دل کو یقین آئے گا کہ جب سوچو گے، جب آپ بھی سوچو گے، ابھی آپ نہیں سوچ رہے ہو، لیکن ایک دن آپ سوچو گے کہ کیوں روتی تھی مادری خزیں دکھی، مادر ہوا ماں، کہ یہ مادر پریشان، میری ماں دکھی غم زدہ، یہ میرے لیے کیوں روتی تھی۔ یہ ایک دن آپ سوچو گے۔ کب سوچو گے؟ ٹیپ کے شعر میں دیکھیے، اولاد جب کبھی تمہیں صورت دکھائے گی، جب تیری اولاد، جب آپ کی اولاد آپ کو اپنی صورت دکھائے گی، فریاد اس غریب کی تب یاد آئے گی، تب جا کر آپ کو اس غریب کی، اس غریب ماں کی فریاد یاد آئے گی کہ میری ماں میرے لیے کیسے تڑپتی تھی۔ جب آپ اپنی اولاد کے لیے کبھی تھوڑا سا احساس کرو گے، جب آپ کو اپنی اولاد منہ دکھائے گی۔ طلبہ آپ دیکھیے کہ اس میں ماں باپ کی شفقت، ماں باپ کی محبت جو ہمیں لیسن ملتا ہے اس بند سے، اس نظم سے، اس پہ ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے دور میں بھی، یہ تو بہت پرانی بات ہے، جب رام تو ہزاروں سال پہلے گزرے، لیکن ہمارے اس عہد میں بھی ہم لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ماں باپ ہمارے لیے کتنے تڑپتے ہیں، وہ ہمارے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے بھوکے رہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور یہ احساس اگر کسی کو ہو بھی تب ہوتا ہے جب اس کی اولاد ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ہمیں ان کے پاس باتیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کو عزت اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ چلیے جی اگلا بند، ان آنسوؤں کی قدر تمہیں کچھ ابھی نہیں، باتوں سے جو بجھے یہ وہ دل کی لگی نہیں، لیکن تمہیں ہو رنج یہ میری خوشی نہیں، جاؤ سدا رو خوش رہو میں رکتی نہیں، دنیا میں بے حیائی سے زندہ رہوں گی میں، پالا ہے میں نے تم کو تو دکھ بھی سہوں گی میں۔ تو اب ماں اجازت دینے کس طریقے سے اجازت دیتی ہے، بے دل ہو کے اجازت دے رہی ہے کہ ان آنسوں کی قدر تمہیں کچھ ابھی نہیں، کہ میرے بیٹے، میرے جو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، ان کی شاید آپ کو ابھی قدر نہیں ہے، ابھی شاید آپ کو ان کا احساس نہیں ہے کہ یہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ آپ کو تو لگتا ہے کہ میں بہت جلدی لوٹ کے آ جاؤں گا، باتوں سے جو بجھے یہ وہ دل کی لگی نہیں۔ آپ نے تو بہت باتیں کر لیں، بہت دلاسے دے دیے، بہت مسالیں دے دیں، لیکن یہ وہ دل کی لگی نہیں ہے جو باتوں میں آ سکے۔ یہ تو ایک ماں باپ کی، ماں اور بچے کی محبت کا لمحہ ہے، یہ تو ایک ماں اور بیٹے کی لگن، اور یہ ان کے خون، اور یہ ماں کی شفقت، یہ ماں کی محبت، ماں کی چاہت، بیٹے کو کس طریقے سے ماں پالتی ہے اپنا خون پلا کر، یہ تو اس کی دل کی بات ہے۔ اس میں تو کوئی لالچ اور ہوس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو بے لوث محبت ہے۔ لیکن تمہیں ہو رنج یہ میری خوشی نہیں، لیکن میرے پیارے بیٹے تمہیں کوئی رنج ہو، تمہیں دکھی ہو، تم کسی بات پہ دکھی ہو، یہ میری خوشی نہیں۔ اب دیکھیے رنج اور خوشی کو بھی یہاں کیسے لایا ہے، جاؤ سدا رو خوش رہو میں روکتی نہیں، جاؤ آپ اگر جانا چاہتے ہو ونواس، آپ خوش رہو، ہمیشہ خوش رہو، میں آپ کو نہیں روکتی، جا سکتے ہو آپ، دنیا میں بے حیائی سے زندہ رہوں گی میں، اور میں دنیا میں آپ کے جانے کے بعد بے حیائی سے، بے شرمی سے کمزور ہو کر میں زندہ رہوں گی۔ جو دن دنیا میں نے کاٹے وہ بہت بے کسی سے کاٹوں گی، پالا ہے میں نے تم کو تو دکھ بھی سہوں گی میں۔ میرے بیٹے اگر میں نے آپ کو پالا ہے، اور پالتے وقت تکلیف بھی ہوتی ہے ماں کو، دکھ بھی ہوتا ہے، درد بھی ہوتا ہے، تو اب میں دکھ بھی سہ سکتی ہوں، میں آپ کے لیے دکھ بھی سہ سکتی ہوں۔ چلیے جی اگلا شعر، اگلا بند، نشتر تھے رام کے لیے یہ حرف آرزو، دل ہل گیا سرکنے لگا جسم سے لہو،
سمجھے جو ماں کے دین کو ایمان و آبرو، سننی پڑے اسے یہ خجالت کی گفتگو، کچھ بھی جواب بن نہ پڑا فکر و غور سے، قدموں پہ ماں کے گر پڑا آنسو کے طور سے۔ اب دیکھیے کہ جب ماں نے یہ باتیں کی، نشتر تیر کو بولتے ہیں کہ نشتر تھے رام کے لیے یہ حرف آرزو، یہ ماں کی حرف آرزو، ماں کی تمنا اور ماں کی خواہشات کے یہ الفاظ، یہ حرف، یہ باتیں رام کے لیے تیر کی مانند تھی، نشتر کی مانند تھی کہ جو دل میں اتر جائے۔ اور یہ باتیں سننے کے بعد دل ہل گیا، رام کا دل ہلنے لگا، سرکنے لگا جسم سے لہو، وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ جسم سے خون نکل رہا ہے، جسم سے خون بہنے لگا ہے۔ سمجھے جو ماں کے دین کو ایمان و آبرو، سننی پڑے اسے یہ خجالت کی گفتگو، اور جو ماں کے دین کو ایمان، اپنی عزت، اپنی آبرو سمجھے، اسی کو یہ خجالت کی گفتگو سننی پڑے، اتنی سخت گفتگو سننی پڑے۔ اور پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی جواب بن نہ پڑا فکر و غور سے۔ حالانکہ رام بڑا علم رکھنے والے، بہت سنجیدہ، فرما بردار، بہت سوچا کہ کیا جواب دوں، بہت غور و فکر کیا، لیکن کچھ نہیں بن سکا، جواب کچھ نہیں دے سکے۔ قدموں کے پہ ماں کے گر پڑا آنسوں کے طور سے، اور آنسو بہاتا ہوا ماں کے قدموں پر گر پڑا۔ ماں کی محبت سب محبتوں سے اعلیٰ، سب محبتوں سے عمدہ، سب محبتوں سے بالا تر، بے لوث، صرف محبت، صرف محبت۔ اگلا دیکھیے، اگلا بند۔ طوفان آنسوں کا زباں سے، طوفان آنسوں کا زباں سے ہوا نہ بند، رک رک کے اس طرح ہوا گویا وہ درد مند، پہنچی ہے مجھ سے آپ کے دل کو اگر گزند، مرنا مجھے قبول ہے جینا نہیں پسند، جو بے وفا ہے مادر ناشاد کے لیے، دوزخ یہ زندگی ہے اس اولاد کے لیے۔ اب سننے کے بعد ماں کی باتیں، رام جیسی شخصیت کو یہ احساس ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے طوفان آنسوں کا زباں سے ہوا نہ بند۔ پھر آنسوں کا جو طوفان تھا وہ بند نہیں ہوا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، رونے لگے، رک رک کے اس طرح ہوا گویا وہ درد مند، گویا اس طرح اس طرف اب وہ درد مند، وہ درد رکھنے والا رک رک کے اس کی طرف ہوا، اس کو سوچنے لگا، اس سے بات کرنے لگا، اور ماں کو کہنے لگا پہنچی ہے مجھ سے آپ کے دل کو اگر گزند، اے میری والدہ، اگر میری وجہ سے آپ کے دل کو کوئی دکھ ہوا ہے، کوئی ٹھیس لگی ہے، چوٹ لگی ہے، میری والدہ، رام کہتے ہیں مرنا مجھے قبول ہے جینا نہیں پسند، تو مجھے اس بات پہ مرنا قبول ہے، میں اب جینا پسند نہیں کروں گا کہ میری والدہ میری وجہ سے دکھی ہیں، رنجیدہ ہیں، مایوس ہیں، مجھے جینا پسند نہیں ہے۔ اب دیکھیے، پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ سنت حسن تضاد سے بڑے خوبصورت مصرے نکالتے ہیں چکبس، یہاں بھی مرنا مجھے قبول ہے جینا نہیں پسند، اور جو بے وفا ہے مادر ناشاد کے لیے، ناشاد، شاد کا اپوزٹ یعنی ضد، شاد ہوا خوش، ناشاد جو ہے جو خوش نہ ہو، کہ جو ماں مایوس کے لیے بے وفا ہے، ماں کے ساتھ وفا نہیں کر رہا ہے، اس کی باتیں نہیں سن رہا ہے، دوزخ یہ زندگی ہے اس اولاد کے لیے، اور یہ زندگی اس اولاد کے لیے دوزخ کی مانند ہے۔ یہ رام کہہ رہے ہیں اپنی ماں کو کہ میں نے آپ کو دکھ دیا ہے، میرا مرنا ہی اب ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے مرنا، میں جینا نہیں چاہتا، اور ایسی اولاد جو ماں کو دکھ دے اس کے لیے دوزخ ہی ٹھیک ہے، وہ اولاد جینے کے قابل نہیں ہے۔ تو دوستو، اب اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ ہمارا ایک سیشن اور ہوگا، اور پھر ہم یہ اچھی اور خوبصورت نظم جو ہے پڑھ کے مکمل کر لیں گے۔
تب تک آپ اس کو ضرور اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیے. اپنا دھیان رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.